اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جس طرح ایران پر حملے کیے گئے، اسرائیل کا تفصیلات بتاتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ قریباً 1200 کے قریب بم برسائے گئے ایران کے شہر تہران اور دیگر علاقوں میں، اور جس کے نتیجے میں جو ہلاکتیں یا شہادتیں ہوئیں ان کی تفصیلات آنا باقی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سب انتظار کر رہے تھے کہ ایرانی صدر اور ایرانی سپریم لیڈر کا پتہ چل سکے، اور پھر رات گئے یہ اعلان اسرائیلی وزیر اعظم اور یو ایس پریزیڈنٹ کی جانب سے کیا گیا کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کی ہلاکت کی خبر سب سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم اور یو ایس پریزیڈنٹ کی جانب سے دی گئی، اور پھر سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ کرنے لگ گیا کہ انہیں ویڈیو دکھائی گئی ہے ایرانی سپریم لیڈر کی۔ اسی اثناء میں کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کچھ ہی دیر میں ایرانی سپریم لیڈر خطاب کر سکتے ہیں، اور ان خبروں کی تردید کرنے کی کوشش سامنے آئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہم نے دیکھا اگلی صبح یعنی آج صبح ایرانی ٹی وی کی جانب سے باقاعدہ تصدیق کر دی گئی کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید خامنائی انتقال کر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں اسی سٹرائک کے نتیجے میں، اور وہ اپنے کمپاؤنڈ میں موجود تھے جب ان پر حملہ کیا گیا، اور ان کے ہمراہ ان کے خاندان کے دیگر کچھ افراد بھی شہید ہو گئے۔ اب جو سیناریو ہے وہ ہے پوسٹ خامنائی سیٹ اپ کیا ہو سکتا ہے، یا امریکہ کے ارادے کیا ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے ون آف دا موسٹ ایول پیپل خامنائی کو قرار دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ پیشکشیں کی ریولوشنری گارڈ کو بھی اور ایران کے عوام کو بھی، اور انہوں نے اپنے ارادے بھی بتائے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر سے رد عمل سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے، رابطے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن سیٹھی صاحب، جب پچھلے سال ایک آپریشن جون میں ایران کے اگینسٹ کیا گیا امریکہ کی جانب سے، تبھی امریکن پریزیڈنٹ نے یہ دھمکی دی تھی اپنے ٹویٹ کے ذریعے کہ ہم جانتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر کہاں ہیں، اچھی طرح ان کے ٹھکانے سے واقف ہے، اور ہم چاہیں تو انہیں مار سکتے ہیں لیکن ہم ابھی نہیں ماریں گے۔ تب سے لے کر اب تک جب ایرانی قیادت کو اس بات کا ادراک بھی تھا کہ انٹیلیجنس سسٹم امریکہ کا اتنا زبردست ہے کہ وہ کسی کو کسی بھی وقت دھر سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ایرانی قیادت نے اپنے ٹھکانے کیوں نہ بدلے اور وہ وہیں موجود رہے جہاں انہیں اٹیک کیے جانے کا سب سے زیادہ خدشہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اب اس کے بعد آپ کو امریکہ کے ارادے کیا لگتے ہیں؟ ان کا ہدف میکسیمم یہی تھا یا اس کے بعد بھی مزید؟ عائشہ، میں خود تھوڑا پریشان تھا کہ اس سب کو پتا تھا کہ اس دفعہ ٹارگٹ کریں گے سپریم لیڈر کو، اور وہ اپنے پیلس میں نہیں رہیں گے اور وہ چھپ جائیں گے کہیں جا کے اور وہیں سے اپنی کیمپین چلائیں گے۔ یہ نارمل ہوتا ہے بنکرز میں چلے جانا ہے۔ اسرائیل کے لیڈرز، امریکن لیڈرز کانسٹنٹلی بنکرز میں جاتے ہیں ٹو کنٹینیو آپریشن، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ۔ مگر ایران کے لیڈر نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں جہاں ہوں وہیں سے بیٹھ کے میں لیڈ کروں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ سیاسی فیصلہ تھا ان کا کہ ٹھیک ہے، اگر آتے ہیں اور مارتے ہیں تو میں شہید ہو جاتا ہوں، کیونکہ ان کی آخری جو سپیچ تھی جو میں نے سنی، اس سے ایسے لگتا تھا کہ انہیں وہ پتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں ان کے لیے اور وہ شہید ہونے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اب کتنے 86 سال کا ہو گیا ہوں، یا میرا خیال ہے آلموسٹ 86 سال کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ تھی ان کی عمر، اور وہ بیمار بھی تھے۔ تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید اس قسم کی قربانی جو ہے اس کے ساتھ زیادہ فائدہ ہو ایران کی عوام کو اور مسلمانوں کو، کہ شہادت جو ہے اس کے ساتھ لوگ اور بھی تیار ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے لیے۔ تو اور یہ بھی انہیں احساس تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا اپنے کہ یہ میرے 3 لوگ ہیں، سکسیسرز ہیں، جانشین ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی ایک چن لیجئے گا جو آپ کا خیال ہوگا۔ تو میرا خیال ہے وہ تیار تھے اس کے لیے، اور ان کی لیڈرشپ بھی تیار تھی، اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے ایران نے ایک دن صرف رکے ہیں، سوچوں میں پڑے کہ کیا لیڈر جو چاہتے تھے وہ کرے یا نہ کرے۔ ابھی بھی وہ چاہتے تو اس بات کو چھپا سکتے تھے کہ 2 3 4 دن 10 دن اور چھپا سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ نہیں وہ زندہ ہے، مگر ایران نے اعلان کر دیا کہ ہاں وہ شہید ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سوچی سمجھی سوچ تھی، اور کہ اچھا آؤ کرو شہید مجھے۔ اور انہوں نے اس وقت جب اپنی آخری اسپیچ تھی اس میں کربلا کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا اور اشارہ کیا تھا، حوالہ دیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں اس طریقے سے اللہ کو پیارا ہو جاؤں، جنگ کے اندر مارا جاؤں، تو اس کے ساتھ میری جو قوم ہے وہ بھی جاگ اٹھے گی۔ اور اس وقت جو چند لوگ ہیں جو امریکن
کہ ہم امریکہ کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں اور اسلامک رژیم کے خلاف جا رہے ہیں، وہ بھی شاید پھر انہیں بھی احساس اس بات کا ہو. اور ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ ساری دنیا کے اندر مانے جاتے تھے ہی واز اے لیڈر آف دا شیائٹس. تو جی اور تو ان کا یہ شاید خیال تھا کہ اس کے ساتھ باہر بھی باقی دنیا میں بھی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے. اور یہ جو ملکی نیشنلزم ہے جی کہ جی یہ عراقی ہے یا یہ سعودی ہے یا یہ پاکستانی ہے، اس کو ٹرانسینڈ کر کے اور وہ مذہب کی طرف کھڑے ہو جائیں گے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ سوچی سمجھی ان کی سیاسی سوچ تھی. تو اس لیے ہی ڈڈ ناٹ ٹرائی ٹو ہائڈ. چھپنا چاہتے تو چھپ سکتے تھے، ایسی کیا بات تھی. جی مگر دیکھیے نا، ان کے تو اور بھی فیملی ممبرز جو ان کے ساتھ تھے اس جگہ پہ، وہ بھی مارے گئے ہیں. تو وہ بھی چھپ سکتے تھے، ایسی کیا بات تھی. جی پتا تھا ان کو کہ یہ آ رہے ہیں. تو دیٹ از ایٹ لیسٹ واٹ آئی تھنک. سیٹ صاحب، پچھلے سال اسرائیل نے اور امریکہ نے چن چن کے اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا، جس میں ہم نے حزب اللہ اور حماس کی قیادت کو دیکھا. یحییٰ سنوار مارے گئے، اس کے علاوہ حسن نصر اللہ، اسماعیل ہنیہ، سبھی کو ٹارگٹ کردہ گیا، امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کے. تو شاید اس کے بعد ان کے ذہنوں میں یہ ہو کہ اوائڈ کرنا ممکن نہیں ہے، اور امریکی پریزیڈنٹ یہی اشارہ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہی واز انیبل ٹو اوائڈ انٹیلیجنس اینڈ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ٹریکنگ سسٹم. اس کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ یہ بتا چکا تھا، باور کرا چکا تھا کہ وہ کہیں پہ بھی ہوں گے ان کے نشانے پر ہوں گے. لیکن اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی عوام کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ وہ اقتدار واپس لیں، اپنے ہاتھوں میں واپس لیں. دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر جو اب جانشین قیادت سامنے آ رہی ہے، اس میں علی لاریجانی کا نام سر فہرست ہے، جو کہ لائلسٹ میں شمار ہوتے ہیں آیت اللہ خمینئی کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بعد کیا پریگمیٹزم کی طرف، عملیت پسندی کی طرف قیادت جائے گی، یا مزید شدت پسندی میں اضافہ ہوگا، جیسے کہ کہا جا رہا ہے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چنگاری ہے، اس سے تو مزید شعلے بھڑکیں گے پوری دنیا میں اس شہادت کے بعد؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ کا یہ خیال تھا کہ ان کو شہید کرنے سے عوام کھڑی ہو جائے گی امریکہ کے حق میں، کیونکہ ایرانی عوام جو ہے وہ اسلامک رژیم سے کافی اب دور ہو چکی ہے، پسند نہیں کرتی. اور تو ان کے لیے راستہ کھل جائے گا. یہ صرف امریکہ کا نہیں، اور بھی لوگوں کا یہ خیال تھا. میں بھی یقین کریں، میں بھی ایک وقت تھوڑا سا شکی ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں اب ایران کی عوام کا کیا رویہ ہوگا، کیا نہیں ہوگا. مگر جس طریقے سے پھر جب میں یہ سوچتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ اپنی عوام کو ہمارے سے بہتر سمجھتے ہیں. اور ویسے ہی ہوا کہ اب جو آلٹرنیٹیو لیڈرشپ ہے وہ بالکل کیپیٹولیٹ کرے گی نہیں، وہ بالکل پریگمیٹزم کی طرف نہیں جائے گی جیسے آپ کہہ رہی ہیں پریگمیٹزم، یا امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ تیار ہو جائیں گے بات چیت کرنے کے لیے. نو. میرا خیال ہے یہ سارے فیصلے پہلے ہو چکے تھے، اور وہ بڑے بالکل تکڑے ہیں، ریولیوشنری گارڈز تکڑے ہیں. جو نئی قیادت ہے جو بھی ہے وہ بالکل پکی ہے، اور یہ جنگ جاری رہے گی. اور یہ ساری سوچی سمجھی سینٹرل ہائی کمانڈ کا یہ فیصلہ تھا، اور اسی لیے میرا خیال ہے خامنہئی صاحب نے اپنی شہادت ڈیلیبریٹلی دی ہے. باقی یہ کہ جی امریکہ کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا، کیسے کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے. ضرور یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں کب تک چھپا رہوں گا. ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جو بک گئے ہیں، جیسے پہلے ہمیں پتا چلا. تو بہتر یہ ہے کہ چھاتی کھول کے سامنے آئیں اور کھڑے رہیں، اور پھر اگر گرنا ہی ہے تو سامنے گریں. تو میرا خیال ہے اس قسم کی سوچ تھی.